دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو علی شقیق بن ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان کی ابتدائی توبہ کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابتدائی حال وے آ بوت کہ سالی اندر بلخ قحطی افتادہ بوت، کہ آپ کی ابتدائی حال، تو آپ کا ابتدائی حال یہ تھا کہ آپ بوت کہ ایک سال بلخ میں قحط پڑ گیا تھا، افتادہ بوت و مردما یک دیگر رامی خوردن، لوگ ایک دوسرے کو کھا رہے تھے، لوگ جب جو کھانا نہ ملے تو ایک دوسرے نے کھانا ہے، ادھر بھوک پئی ادھر چھڑ دے نہیں، ٹھیک ہے، ادھر بھی بھوکھی بہ گئی ادھر ہی دے دے، جڑا آگے تو لڑائی شروع کرے تو پیچھے چیک کرو کہ ادھر آرڈر تے نہیں گیا، نقصان تو نہیں ہو گیا کہ آگے غصہ کر ساتھ پہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کو کھانے لگ جاتے ہیں، تو لوگ ایک دوسرے کو کھا رہے تھے، ہما مسلمان اندوگین بودن، سارے مسلمان غمگین تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں، قحط پڑا ہوا ہے، غلامی را دیدن کہ در بازار می خندید، حضرت ابو علی شقیق بن ازدی رضی ایک غلام دیکھا جو بازار میں ہنس رہا تھا، لوگ رو رہے تھے، لوگ پریشان تھے، لڑ رہے تھے کہ کیا بنے گا، وہ اس سے تو جان جاتی ہے، اور وہ ہنس رہا تھا، ہے تھا غلام، ہنس رہا تھا، وہ تر می کر خوش ہو رہا تھا، خوشی منا رہا تھا، مردمان گفتن چیرا می خندی، لوگ کہنے لگا تو کیوں ہنسنا ہے، کیا وجہ تمہاری ہنسنے کی، شرم نہ داری، تینوں شرم نہیں آندی کہ ہما مردمان اندو ماندان، سارے لوگ ہم سے بڑے دینے تھے تو ہنسنا بھی ہے، ایسا نہیں ہوتا، ادھر 10 بندے پریشان ہیں تو آپ اس کے پاس سے اچھی بات ہے، غمگین ہے تو تینوں شرم نہیں آتی، سارے پریشان اور غمگین ایک ہاتھ پڑا ہوا ہے اور تو کل ہی جانا ہنسنا بھی ہے، تو چندی شادی ہمیں کو نہیں، تو نہ بھی ہنسنا ہے، تو کیوں خوشی کرنا ہے، اس نے کہا مرا ہے چندو نیست کہ من بندہ آن قسم کہ اورا یقید ہست و شغل من از دل من برداشتہ است، اس نے کیا منو کوئی غم نہیں، میں کیوں روما تو پریشان ہوا، منو غم ہی کوئی نہیں، منو کوئی روٹی نان کا کام نہیں، مجھے روٹی نان کا کوئی، کیوں، کہا میں اس آقا کا غلام ہوں جس کا یہ دیہات ہے، اس دیہات کا جو آقا ہے نا میں اس کا غلام، میں اس کا غلام ہوں، تو میرے دل سے میرا شغل، میں نے اپنے دل سے شغل کو اٹھا دیا ہے اور شغل میرے دل سے اٹھ گیا، میں کیوں کسی چیز سے مصروف ہوں، جدو اس گاؤں دا آقا وہ میرا مالک ہے، منو کا دی پریشانی ہے، منو جدا تے سائیں نہ ہے تو پریشانی تو انہوں ہے، جدا مالک نہ ہے پریشانی تو کوئی نہیں، میرا تے مالک ہے وے، ٹھیک ہے، وہ شہر دا آقا ہے، ایک گاؤں دا آقا ہے، تو پھر میں بھی مصروف ہوں کسی کام سے، وہ منو کھلائے گا، وہ منو کھلائے گا، شقیق گفت، حضرت شقیق رضی اللہ کے دل پہ چوٹ لگ گئی، یہ جملہ سنتے ہی آپ نے کہا بارے خدا یا این غلام بخواجہ یہ کہ یکی دے دارت چندین شادی میں کنت تو مالک الملوکی، کہے مالک این خدا یہ غلام ایک گاؤں کا آقا رکھتا ہے، اتنی خوشی کرتا ہے، اسے غم بھی کوئی نہیں، اسے پریشانی کوئی نہیں، اور تو مالک الملوکی، تو مالک الملک ہے، تو ساروں کا مالک ہے، اور یہ ایک دیہات کا آقا مالک رکھتا ہے تو اسے کوئی پریشانی نہیں، یہ خوش ہو رہا ہے، تو میں تو مالک الملوک رکھتا ہوں، بس بروزی ماں پذیر رفتائی، اور وما چندی اندو بر دل گماشتہ ایم، تو پھر کیا ہوا کہ اتنا غم دل سے اٹھا دیا، روزی کا غم دل سے اٹھا دیا، بس، اور روزی میری، تو نے کہا ہے کہ میں ہر ایک کو رزق دوں گا، اور تو نے اپنی ذمہ کرم پہ رکھی، تیرا وعدہ ہے کہ تو نے رزق دینا ہے، تو جب کہ تو نے وعدہ کیا اور اس کا ایک آقا دیہات کا مالک ہے تو وہ پریشان ہے، جب کہ تو مالک الملک اور تو نے کہا میں روزی دوں گا، میں راضی ہوں،
بس اپنے دل سے روزی کا غم اور فکر یہ اٹھا لی اور دنیا کے شغل سے رجوع کر لیا اور طریقہ حق سپردن گرفت، اپنے آپ کو حق کے سپرد کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا، اللہ دے حوالے یہ توکل کیا۔ وہ نیز ہرگز اندو روزی نہ خور، اور کبھی بھی پھر روزی کا غم نہیں کھایا، کبھی بھی، اور پیوستہ گفتی، اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ من شگرد غلامی میں اس غلام کا شگرد ہوں، میں اس غلام کا واز آنچے یافتم بدو یافتم، میں نے جو پایا اسی غلام سے پایا، میں نے جو پایا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ان کی تواضع سے تھا، ایسی بات نہیں تھی کہ میں نے جو پایا تو غلام سے پایا، لیکن ان کی عاجزی تھی کہ وہ کہتے تھے میں نے جو پایا اس غلام سے پایا۔ آپ کی بھی سمجھ میں آیا؟ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رازق کا کچھ خیال نہیں۔ اللہ جل وعلا من کی توفیق عطا